بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم ایک عظیم نبی کی کہانی سنیں گے جن کا صبر ان کی دوا اور ان کے اوپر آنے والی مصیبت قیامت تک انسان کو پیغام دیتی رہے گی۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی، جو نہ صرف اللہ سے منہ موڑ بیٹھی بلکہ اپنی ضد اور تکبر میں ڈوب گئی۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، ان کی قوم کو شرک، گناہ اور بت پرستی سے روکنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پیار، حکمت، نرمی اور دلیل کے ساتھ دعوت دی، دن میں بھی، رات میں بھی، اکیلے میں بھی، جماعت میں بھی۔ لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا، تم بس ایک آدمی ہو، اگر اللہ کچھ چاہتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، تمہاری بات ہماری عقل کے خلاف ہے۔ یہ بات حضرت نوح کو درد دیتی تھی، پر وہ رکے نہیں۔ 950 سال تک انہوں نے سنگھرش کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تک دعوت دی، نہ 9 دن نہ 9 سال، 950 سال، 9 سینچریز ہوتی ہے۔ لیکن لوگ بدلتے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، کپڑے سر پر کھینچ لیے اور کہنے لگے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ پھر بھی نوح علیہ السلام قائم رہے۔ یہ صبر کی انتہا ہے۔ تم سوچو دوستو، اگر کسی سے 9 منٹ بات کرو اور وہ اگنور کرے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں، اور نوح علیہ السلام نے 900 سال سے زیادہ دعوت دی۔ قوم کے لیڈر نے کہا، ہمارا مال، ہماری طاقت، ہمارا بت، یہ سب چھوڑ کر تمہاری بات مانے۔ انہوں نے اپنے بیچارے غریب لوگوں کو بھی دھمکایا، جو نوح کی بات مانے گا ہم اسے موت دے دیں گے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کہا، میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، میں تم سے مال نہیں مانگتا، میں صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے درد سے کہا، یا اللہ، میں نے پوری کوشش کر لی، لیکن یہ قوم ہدایت نہیں چاہتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اب تم غم نہ کرو، میں ان کا فیصلہ کرنے والا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا، کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے ایک ڈرائی لینڈ پر کشتی بنانا شروع کیا، یعنی ایک سوکھی زمین پر کشتی بنانا شروع کیا۔ قوم کے لوگ ہنسنے لگے، پاگل ہو گئے ہو، یہ سمندر کہاں ہے؟ پہاڑوں پر کشتی کیوں بناتے ہو؟ لیکن انہوں نے جواب دیا، آج تم مجھ پر ہنس رہے ہو، کل تم پر ہنسنے والے ہم ہوں گے۔ یہ کشتی صرف لکڑی کا بوٹ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رحمت کا سائن تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آسمان سے بارش نہیں، سمندر اتر آیا، زمین سے پانی پھوٹ نکلا، پہاڑوں کے برابر لہریں اٹھنے لگی۔ لوگ بھاگ رہے تھے، چلا رہے تھے، نوح ہمیں بچاؤ، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ نوح علیہ السلام نے مومن لوگوں کو کشتی میں بٹھایا، ہر جانور کا پیر، ایک میل اینڈ 1 فیمیل، یعنی ایک آدمی اور ایک عورت، اور کشتی اٹھ گئی۔ وہ لوگ جو 950 سال ہنس رہے تھے آج رو رہے تھے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ عذاب کے وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے رو کر کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوا اس کے جس کو وہ بچائے۔ پہاڑ بھی ڈوب گئے اور نوح کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ پانی رک گیا، کشتی ماؤنٹ جوڑی پر رک گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا،
سلام ہو نور پر اور ان کے ساتھ پیش آنے والوں پر، لیکن اللہ نے ان کے قاتل اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اسٹوری کوئی پرانی کہانی نہیں، یہ ہدایت ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ دعوت مشکل لگتی ہے مگر نصیحت ہماری ذمہ داری ہے۔ تکبر اور شرک عذاب لاتے ہیں، اللہ کے حکم سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور سب سے بڑی بات، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے، چاہے پوری دنیا اس کا مذاق اڑائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے صبر، دعوت اور عبادت سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، آمین۔ ایسی ہی ویڈیو، ہماری اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس۔